اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مال کی چربی جب کسی کو چڑھتی ہے تو سب سے پہلے وہ دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، اور وہی فرعون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا۔ مال آنے کے بعد بہت بڑا امتحان ہے، حقیر مت سمجھو علماء کو یا دین کی بات کرنے والوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ علماء ہی تھے انہوں نے انقلاب پیدا کیے ہیں، انسان بنائے، لوگوں کے مزاج کو سنوارا ہے۔ بگڑتے ہوئے حالات میں کون لوگ تھے؟ عشق رسول کی باتیں کرنے والے، قرآن کے پیغامات کو پھیلانے والے، یہ وہ مختصر سی جماعت تھی۔ اس ہندوستان کی آزادی میں آپ کو پتا ہے 1857 کے غدر میں 30,000 علماء کرام کو دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ پھانسی پر لٹکنے والے، انڈمان نکوبار کالا پانی کی سزا کاٹنے والے، یہ علماء ذوی احترام تھے، اور وہ حق بولنے والے تھے۔ جانتے ہو انگریزوں کا دبدبا تھا، اور ایسا دبدبا تھا کہ کوئی کچھ بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، ان کا غلبہ تھا، غلغلہ تھا۔ ایسے ماحول میں دلی کی جامع مسجد سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ صادر کیا تھا، جبکہ انہیں پتا تھا انجام کیا ہوگا، اور اسی انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کرنے کی بنیاد پر ایک تحریک چھڑی پورے ہندوستان میں۔ یہ 1857 کی بات کر رہا ہوں، 1947 کی نہیں۔ 90 سال کی محنت کے بعد ملک کو آزادی ملی۔ 1857 میں یہ چھڑی تھی علماء کی ذریعے سے۔ علماء ذوی احترام نے جب انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا اور قوم کے اندر بیداری لائی تھی، اس کی سزا ان کو کیا دی گئی ہے پتہ ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی عام عالم کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت بھی جن کا ادب کیا کرتے تھے، وہ فضل حق خیر آبادی کالا پانی کی سزا کاٹتے کاٹتے جیل میں انتقال کر گئے۔ آج بھی ان کا مزار، کس چیز کی ان کو سزا دی گئی تھی؟ حق بولنے کی، اور ان کو سزا دے دی گئی تو کیا دوسرا ڈر کر کے خاموش ہو گیا؟ اسی زمانے میں کفایت علی کافی، کفایت علی کافی کو مراد آباد میں 3,000 انگریزوں نے گرفتار کیا تھا۔ 8 دن تک ان کے جسم پر استری چلاتے تھے، گرم استری، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ 8 دن تک اس عالم باعمل نے مصیبتیں برداشت کی۔ 8 دن کے بعد انگریزوں نے پھر سے کہا باز آ جاؤ اپنی باتوں سے، جو قوم کو تم اٹھاتے ہو اس سے باز آ جاؤ، ہم منصب دے دیں گے، اپنی حکومت کو کوئی عہدہ دے دیں گے۔ کفایت علی کافی نے کہا تھا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ تمہارے ٹکڑوں پر میں بیچ دوں۔ اس پاداش میں کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر کھڑا کر کے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ پھانسی پر لٹکانا یہ سننے میں آسان لگ رہا ہوگا، مجمع جمع تھا ایک ایسے عالم دین کو جس کی ہزاروں لوگ سننے والے تھے، انگریزوں نے گرفتار کر کے پھانسی پر سولی پر چڑھانا چاہا۔ روایات پڑھ کر کے دیکھو میرے عزیزوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نے پڑھا ہے۔ ارے پھانسی پر جانے والے کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ جسم کے اندر تھر تھراہٹ ہو، چہرہ پیلا پڑ گیا انہیں۔ کفایت علی کافی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا نہ ماتھے پہ شکن ہے اور نہ جسم پر کوئی حرکت ہے، مسکراتا ہوا وہ پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے قصور کچھ نہیں ہے، میرا قصور کچھ نہیں ہے، وہ پھندے کی طرف جا رہا ہے۔ پھانسی تو بہت سارے لوگوں کو دی جاتی ہے، آج بھی دی جاتی ہے دنیا میں، ان سے بھی آخری خواہشیں پوچھی جاتی ہیں، اور پھانسی پر چڑھنے والا آخری خواہش کچھ بھی بتاتا ہے کہ مجھے کچھ بریانی کھانا ہے، چائے پینا ہے، بیوی بچوں سے ملنا ہے، آخری بار ماں کو دیکھنا ہے، اولاد کو نصیحت کرنا ہے، آخری خواہشیں ہوتی ہیں۔ اس عالم برحق کفایت علی کافی، ہم اپنے اصول کے مطابق پوچھتے ہیں کوئی آخری خواہش؟ اس مرد قلندر نے کہا تھا ایک ہی خواہش ہے کہ لٹکنے سے پہلے ایک بار نعت مصطفیٰ پڑھ دوں۔ پھر کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ 2-4 مثالیں میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
علماء اکرام کے لیے خاص طور پر آج ہمیں جس طرح سے دبانے کی کوشش کرو گے اس کا انجام کیا ہوگا پتا ہے؟ تمہارے بچے ایسے بزدل پیدا ہوں گے جو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی نہیں سنبھال سکیں گے. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا وہ اپنی ماں بیٹیوں کی عزت بھی نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا. یہ بات یاد رکھیں. کفایت علی کافی ہو، فضل حق خیر آبادی ہو، عنایت احمد کاکوروی، یہ وہ علماء ذوی الاحترام کی باتیں کر رہا ہوں. حق بیان کرنے کی وجہ سے انہیں زندگی بھر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کو پتا ہے انگریزوں سے بھی زیادہ ایک سخت دور آیا تھا اکبر کا. اکبر نام مسلمان تھا لیکن اس کے کام الگ تھے، وہ مرتد تھا. پورا ایک نیا دین لا کر کے پورے دین کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا. ہندوستان اکھنڈ بھارت کا راجا، اس والے بھارت کا نہیں، اکھنڈ بھارت کا. اس وقت ہندوستان کی سیمائیں اور بھی زیادہ تھی. اتنا پاورفل بادشاہ جب دین الہی کا اعلان کرتا ہے تو اس وقت ایک مرد قلندر احمد فاروقی مجدد الف ثانی کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے. کہتا ہے نہیں بادشاہ، تیرے گھر کا دین نہیں، آمینہ کے لال کا دین چلے گا. مسجدوں سے وہی آواز ہوگی، ہمارے بچوں کے زبانوں سے وہی آوازیں ہوں گی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں. انہیں پتا تھا کہ ایک بڑے ڈکٹیٹر سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے جیل دیکھنا پڑتا ہے. جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں 8 سال تک ایسے قید میں رکھا گیا تھا کہ کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا. اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا تخت پر آیا. جیل کا ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، جیل کا حال کچھ اور ہی ہو گیا ہے. اس نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ 8 سال پہلے آپ کے باپ نے ایک مولانا کو قید کر دیا تھا، اس نے 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے. چور اچکے ڈکیت سب تھے وہاں پر، لیکن اس نے تو ماحول ایسا بنا دیا ہے، صبح درس قرآن ہے، دوپہر میں درس حدیث ہے، شام کو جماعت کی نمازیں ہیں. ماحول تو ایسا لگتا ہے جیسے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہو. حق بولنے والوں کے لیے نہ کوئی میدان ہوتا ہے میرے عزیزو، نہ کوئی جگہ انہیں روک پاتی ہے. یہ مثالیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو پڑھو اور اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو. اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ حق بیان کرو گے، حق بیان کرو گے، کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں. اور کوئی روٹتا ہے تو روٹے، ایسے روٹنے سے ہمارا کچھ بگڑتا بھی. یہ دنیا نہ تمہیں سزا دینے والی ہے نہ جزا دینے والی ہے. موت کے بعد صرف اور صرف سزا اور جزا کا مالک رب العالمین ہے. زیادہ سے زیادہ دنیا ہی میں پریشان ہو کر سکتا ہے کوئی بھی، اس کے بعد کسی کی کچھ نہیں چلتی، کچھ نہیں. روح نکلنے کے بعد بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتور اپنے ہاتھ سے اپنا ریٹ بھی صاف نہیں کر پاتے. ان کے جسموں سے روح نکلنے کے بعد غلاظتیں نکل رہی ہوتی ہیں منہ سے، ناک سے، کان سے. ارے وہ مردہ اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اپنی غلاظت نہیں صاف کر سکتا، وہ کسی اور کو سزا اور جزا کیا دے سکتا. یاد رکھو جو کچھ بھی ہوگا یہ چھوٹی سی دنیا میں، جس کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے، سب یہاں سے جانے والے ہیں. تو پھر ایک بات یاد رکھو، میں آخر میں کہوں گا یہ علماء کی مثال دے کر کے یہی ایک اور نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علامہ فضل حق خیر آبادی کو سنا، کفایت علی کافی کو سنا، مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی کو سنا. ایک نام آتا ہے ایسے ہی مرد حق کی آواز بلند کرنے والے امام احمد بن حنبل کا، جنہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. لیکن جانتے ہو مسئلہ آ گیا تھا ایک بادشاہ وقت کا، اس نے غلط ایک فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے غلط مسئلے کا پرچار شروع کیا تھا. اس عالم برحق نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، کہا نہیں شریعت وہ نہیں ہے، شریعت وہ نہیں ہے، خلق قرآن کا مسئلہ تھا. تو امام احمد بن حنبل نے کہا مسئلہ بادشاہ کا نہیں چلے گا، تاجدار مدینہ کا ہوگا.
इस पादाश में जानते हो इमाम अहमद बिन हंबल का इल्म नहीं देखा गया, उनका तकवा नहीं देखा गया, उनको हदीसें कितनी यादें ये नहीं देखा गया। बगदाद के बाजार में लाकर उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पीठ की हड्डी उनकी दिखने लग गई। कोड़े इस तरह से पड़ते थे, लेकिन एक जल्लाद उसके पास वक्त के खलीफा का वजीर आकर के कहने लगा कि अहमद बिन हंबल, मैं जानता हूं आप 10 से मस नहीं होगे, एक बार आप कंप्रोमाइज कर लो, अपनी इस बात से कान में तो बोल दो, मैं बादशाह को मना लूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, हम जो बात करते हैं वो कानों में नहीं मैदानों में करते हैं। यही बात है, मैं भी आपसे ये ऐलान करता हूं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जब मैं गिरफ्तार भी था तो बहुत इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारे मुल्क के हमारे बहुत सारे लोगों को ये शक था डिपार्टमेंट को कि मौलाना पता नहीं छुप के क्या करता है। छुप के कुछ नहीं करता, जो करता है खुल के करता है। हमारी कोई सीक्रेट तंजीम नहीं है, कोई खुफिया जमात नहीं है, अंडरग्राउंड मीटिंगें करने का हमारा कानून नहीं है। जब हमें पता है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत सच्ची है, दीन इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, तो फिर सर झुकाकर और सर छुपा करके नहीं, सर उठाकर ही बात करें। हमें जब यकीन है कि गलत नहीं है तो फिर छुप करके करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, मैं उन लोगों की खाम ख्याली को या बदगुमानी को दूर करने के लिए बात कह रहा हूं जो ये समझते होंगे हम जो भी बात कर रहे हैं नौजवानों के सामने, इनको बुरे अखलाक से वापस लाने के लिए हम जाहिर से बात है मैदानों में ही करें। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं तवज्जो से, सिरा की तारीख से भी इसका ताल्लुक है, आपके मैदान से भी ताल्लुक है। सिरा में रहने वाले बुज़दिल हों ये मुझे हजम भी नहीं होता, वजम भी नहीं होता। वजह यह है कि तारीख बताती जमीन से कभी टीपू सुल्तान का ताल्लुक रहा है। अगर उस सुल्तान का ताल्लुक रहा है तो बुज़दिली आई कहां से? याद करो उस मर्दे कलंदर की बात को, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जीना है तो हक बात करके जियो, जब मरकर दुनिया से जाना ही है तो चापलूसी करके मत जियो। याद रखना, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती। आप अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत बनाया है, तो उलमा के लिए मैंने ये बात कही, किसी के दबाव में आकर के अपने दीन को दबाने की जरूरत नहीं। जो हक बात है वो हक बात का ऐलान करो। अगर कोई जुआरी है तो उसको नसीहत करो, कोई शराबी है तो उसको नसीहत करो। ये मत देखो कि वो कितना पावरफुल है, कितना बड़ा सरदार है, कितने पैसे वाला है। ये मत देखो मस्जिद का सदर बड्डी का धंधा करता है, इसलिए जुम्मा में कभी मैं बड्डी पे बयान नहीं करूंगा, सूद पे बयान नहीं करूंगा। अरे ठोकर मारो, ज्यादा से ज्यादा सदर क्या करेगा? नौकरी से निकालेगा। इमाम साहब जाओ, इमाम साहब से मैं कहता हूं ये एक दरवाजा बंद कर सकता है, मेरा रहमान 70 दरवाजे और खोलेगा। हक बात के लिए, अपनी रोजी और अपनी रोटी के लिए किसी के तलवे छाटने की जरूरत नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन मेरे अजीजों बुज़दिलों की तरह जी करके यहां से जाओगे तो हमेशा बदनाम रहोगे, हमेशा बदनाम, दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह के यहां पकड़ होगी। और कौम से अब मैं कहता हूं, आप भी, मुझे ये बड़ा दुख होता है। आज ही अपने कुछ हजरात ने मुझसे ये कहा, इमाम साहब जब मोहल्ले में कोई बुराई देखते हैं तो उसको बयान कर डालते हैं, आधा मोहल्ला तो उनका मुखालिफ हो बैठा है कि कमेटी बदलेगी तो सबसे पहले मौलाना को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इसलिए कि वो तुमको कहता है, मियां अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे कि तुझे सर्दी हो गई, तुझे बुखार हो गया, तेरे पेट में गैस हो गई, तो क्या डॉक्टर को थप्पड़ मारोगे?
ڈاکٹر سے کیا کہو گے؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب، ہوئی تو ہے بیماری، علاج آپ کر دو۔ یہی بات ایک عالم دین سے کیوں نہیں کہتے؟ اگر وہ کہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا یہ غلط ہے، میں دوسرے مولانا کو پکڑوں گا۔ یہ قوم نے کھیل رچا رکھا ہے، طلاق دے دیا بیوی کو اور ڈھونڈ رہا ہے کوئی حلال کرنے والا مولانا ملے، کوئی ایسا مولانا ملے، پیسے لے کر کے گھوم رہا ہے لفافے لے کر۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا نہیں طلاق ہو ہی گئی ہے، تو کہا یہ پورے مفتی نہیں، دوسرے کو ڈھونڈتا ہوں، دوسری جماعت کے بھی ایسے کچھ موجود ہوں گے۔ اب تو کتا کہہ سکتا ہوں، ہڈیوں پر پلنے والا جو کسی کے مال پر اپنا مسئلہ بدلتا ہو۔ میرے عزیزو، قوم ایسوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہاں جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں حلال کر کے دے دیں گے۔ تم پوری شریعت کو اپنے پیسوں سے خریدنے کی بات کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ کی شریعت کو مال سے بدلنے کی بات کر رہے ہو۔ آگاہ ہو جاؤ میرے عزیزو، اللہ کا عذاب قریب ہے، اور موت کے بعد کیا حساب دو گے؟ اگر تمہارے پاس بات آ گئی کہ تم نے غلط کیا ہے، سر جھکا لو۔ آپ کو پتا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک صحابی ایسے آئے، رو رہے تھے، پوچھا گیا تھا کیا ہوا ان کو؟ کہا انہوں نے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ کون بیان کرے گا آج یہ چیز؟ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا جاؤ تم۔ وہ گر گئے، کہا اگر آپ نے پاک نہیں کیا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میرے آقا نے کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں بول رہے ہو؟ نشے میں تو نہیں، غصے میں یا مدہوشی میں تو نہیں؟ انہوں نے 3 بار اقرار کیا۔ حضور نے پوچھا تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار کر کے سزا، ہلاک کر دیا جائے گا، رجم، زنا پر اسلام میں بڑی سزا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے حکم بھی دیا صحابہ کو لے جاؤ ان کو رجم کرو، اقرار جرم کیا ہے۔ صحابہ لے کر کے بھی گئے جبل انم پہاڑی کے پاس، اور ان کو پتھروں سے ہلاک بھی کر دیا گیا، وہ انتقال کر گئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی آخرت سے ڈرتے تھے، انہیں پتا تھا اسلام دنیا میں زیادہ سے زیادہ موت تک کی سزا ہو جائے گی، لیکن آخرت کی سزا کون برداشت کرے؟ وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں موت ہے ہی نہیں آخرت میں۔ جس کو سزا دی جائے گی وہ کنٹینیو ہو جائے گی، اس لیے آخرت کی سزا سے ڈرتے تھے۔ اور جب کبھی ان کو کوئی ان کی کمی بتاتا تھا تو فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے میرے عزیز قوم سے میں کہہ رہا ہوں، اگر علماء تمہاری کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، خاص طور پر بڑی برائیوں میں مبتلا لوگ، تو ناک بھون سکڑنے کی ضرورت نہیں، سر جھکا لو۔ میرا دین یہی ہے جو تمہیں پاک و صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے۔ جتنے نوجوانوں کو ان کے برے کرتوت پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ بپر جاتے ہیں۔ مولانا لوگوں کا دھندا ہی ہے، ان کا کام ہی ہے۔ انہوں نے کیا تمہارا جینا، تمہارا مرنا سب کچھ خرید رکھا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس امت مصطفیٰ ہونے کا ہمارا اور آپ کا ایک مشترکہ درد ہے۔ آج اسی درد کے ساتھ میں آتا ہوں بیان کرنے کے لیے کئی جگہوں پر۔ جس علاقے میں گیا لوگوں نے کہا مسلمانوں کے محلے میں نشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، بیچتے بھی یہی ہیں، کرتے بھی یہی ہیں، پیتے بھی یہی ہیں، پلاتے بھی یہی ہیں۔ ان ہاتھوں میں نشہ آ گیا جن ہاتھوں میں میرے مصطفیٰ نے قرآن پکڑایا تھا، ان ہاتھوں میں آج نشہ آیا ہے جن ہاتھوں نے قیصر و کسریٰ کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج یہ قوم اس قدر تتر بتر کیسی ہو گئی؟ مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے امتیو، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ جس رسول کو امتیوں کا درد ہے، تو جو امتی اپنے آپ کو نشے میں برباد کر رہا ہو، وہ اپنے نبی کو کتنی ایذا دے رہا ہے، کتنی تکلیفیں دے رہا ہے۔ لوگ تمہیں نہیں کوستے، تمہیں دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اگر کسی کی انگلی اٹھ گئی تو تم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟
اگر کسی نے کہا محمد کے غلام ایسے ہیں تو اس نے تو نبی سے جوڑ کر کے کہا اپنے آپ کو اتنا بنا لو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی کی انگلی جانے نہ پائے. آج جو یہ گستاخیوں کا ماحول بڑھ گیا اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے شروع میں کہا, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان. یہ قوم کے اندر جو بدحالی آئی, ہر کسی نے ہم پر گزرنا شروع کر دیا ہے. ہر کوئی کبھی دین پر, کبھی قرآن پر, کبھی نبی پاک پر, کبھی خدا پر. باتیں اب کلمے تک آ گئی, باتیں اب اذانوں تک آ گئی. یہ ساری چیزیں آئی کیوں؟ تم نے آنے دیا ہے, تمہارے اعمال نے, تمہارے اخلاق نے. اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. یہ سب حالات اپنی جگہ پر, لیکن میں مایوس کرنے کے لیے نہیں جاتا کسی بھی جگہ. توبہ کر لو تو ہمارا بکھرا ہوا سارا کا سارا واپس آ جائے گا. ہماری کھوئی ہوئی طاقت, ہماری عزت وہ پلٹ آئے گی. زیادہ دور نہیں ہے, ابھی سویرا ہے, پلٹ آؤ. اللہ نے زندگیاں دے رکھی ہیں, ابھی مرنے سے پہلے جو بندہ توبہ کر کے سنور گیا اس کے لیے قرآن کا وعدہ ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ بلندی پر رہو گے. شرط یہ ہے کہ میرے نبی کے غلام بن جاؤ. ایمان والا اسی کو کہتے ہیں جو ساری کائنات سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے. وہ ایمان والوں کی کامیابی کا دعویٰ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون. ایمان والے کامیاب ہو چکے, ہوں گے نہیں, ہو چکے. لیکن ایمان والا بن کر کے تو دکھائے کوئی, بنے کوئی ایمان والا. میرے عزیزوں, صرف اس ایک دولت کی ضرورت ہے جو چیز اب ہمارے پاس آخری بچی ہوئی. ابھی ہمارے پاس بچا کیا ہے پتہ ہے؟ اقتدار, سیاست, طاقت, حکومت, مال, اسباب سب چلے گئے, ختم ہو گئے. وہ قصے پاری نہ ہے, پرانے زمانے کے قصے جو کہا کرتے تھے ہمارا باپ بادشاہ تھا, اب تم کیا ہو. ہمارے پاس کچھ نہیں رہا, سب لٹ گیا ہے. عزتیں تک چلی گئی, ہماری ماں اور بچیوں کو بھی لوگوں نے ننگا کر دیا ہے. بچا کیا ہے؟ اخلاق, حیا سب ختم کر دیا گیا. لیکن ان سب چیزوں کے لٹ جانے کے بعد بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک چیز باقی ہے جو انہیں ابھی زندہ رکھی. آج بھی اگر یہ زندہ قوم نہیں ہوتی تو 24 گھنٹے میڈیا ان پر بھوک کیوں رہی ہوتی؟ کیوں نشانے پر رکھی ہوئی ہے؟ کچھ بات تو ہے نا, کوئی بات تو ہے جو تمہیں زندہ رکھی ہے دوسری قوموں کے نظر میں. وہ کون سی بات ہے؟ وہ تمہارے چہرے, تمہاری ٹوپیاں, تمہارے کپڑے نہیں, تمہارے اندر عشق رسول کی جو آخری لو باقی ہے, یہ تمہیں زندہ رکھی ہوئی. لبیک یا رسول اللہ. بس اس لو کو تھوڑا سا تیز ہونے کی ضرورت ہے. جب کوئی شمع تھوڑی سی بھی روشنی باقی رکھتی ہے تو اس سے بہت ساری امیدیں بھی بندھی رہتی ہیں. پوری بجھی نہیں ہے, بجھی ہوتی تو یہ کرنٹ تھوڑی نہ لگتا. ہاں, ابھی کسی نے تار چھیڑا تھا آئی لو محمد پر, پوری قوم گرم ہو گئی تھی. کیوں؟ ہر بچہ اعلان کرنے لگ گیا تھا آئی لو سیدنا محمد. ارے میں نے تو افریقہ میں دیکھا, افریقہ میں جا کر یہاں چھیڑخانی ہو رہی ہے, آواز وہاں پر بھی اٹھ رہی ہے. یہ پوری دنیا میں تار جڑا ہوا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو تمہارے اندر حرکت آتی کیوں ہے؟ یہ حرکت آتی کیوں ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی چیز زندہ رکھی ہوئی ہے ابھی بھی. اخلاق بگڑے ہیں, اعمال برے ہیں, یہ گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہے. یہ اس بات کی علامت ہے جو زندہ رکھی ہوئی ہے. وجہ یہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں زندہ آدمی اور مردہ آدمی میں فرق کیا ہے. زندہ آدمی کو 5 وولٹ کا ہی کرنٹ اگر تار لگا دو تو ہوگا کیا؟ تھوڑا سا اس کو شاک لگا دو, اچھل جائے گا. شاک لگے گا, اچھل جائے گا. زندہ آدمی کو تھوڑا سا بھی کرنٹ لگاؤ, اچھل جائے گا.
मुर्दा आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ वो काला ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो नामे मोहम्मद में वो करंट है कि इस कौम को थोड़ा सा भी टच कर दिया जाए तो सबकी हरकतें बेदार हो जाती, सबकी हरकतें बेदार होती हैं। यही तो बात है कि मुअज्जिन मस्जिद से ऐलान कर रहा होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे बच्चों को, जवानों को कोई कह नहीं रहा होता, लेकिन अंगूठे लबों तक चले जाते और आंखों से लगा लिए जाते। कौन कहता है ये अंगूठे लगाओ? मुअज्जिन तो नहीं कहता, वो उधर खड़े होकर अपने नबी का नाम ले रहा है, इधर उंगलियों में हरकत पैदा हो जाती है, चूमने का दिल कर रहा है, चूमने का दिल कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर मौजूद वो आखिरी रोशनी है मोहब्बत मुस्तफा की। और एक वो खबीस जिसके अंदर से हुजूर की मोहब्बत चली गई, उसके सामने जितना भी जिक्र करो, जाहिर सी बात है मरे हुए आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ वो काला ही पड़ेगा, मुर्दे को कुछ असर नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ऐसे मुर्दे हमने अब भी बहुत देखे। उनकी टोपियों पे मत जाना, उनके पायजामों पे भी मत जाना, उनके कपड़ों पे भी मत जाना, उनकी बड़ी जमातों पे भी मत जाना। जब इश्क़ मुस्तफा नहीं है तो लोटे लेके घूमने घुमाने से कुछ नहीं होता, और इश्क़ मुस्तफा हो तो व्हील चेयर पर भी बैठे धरती को हिला कर रखता है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो उनका हो गया, जो उनका हो गया वो कायनात का आका हो गया। आज मुझे पता है हजारों दिलों को अल्लाह ने हमारी तरफ जो माइल किया है, मैं जानता हूं, मैं हर बार ये जुमला कहता हूं, ये हमारे बाप दादाओं के किस्से बयान करने की वजह से कौम के दिल हमारी तरफ नहीं आए। एक ही चीज है, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर निकल गई है तो फिर वो चलता फिरता मुर्दा है, वो चलता फिरता मुर्दा है। अब नामे मोहम्मद से, इश्क मुस्तफा से, मोहब्बत मुस्तफा के बयान से कुछ नहीं होने वाला उसका। इसीलिए ईमान की इस आखिरी लौ की हिफाजत करो, इस आखिरी लौ की हिफाजत करो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये नसीहत करके सुनाया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की हर जगह चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है। और आला हजरत ये फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल चुराना समझते हो? आंख से काजल कैसे चुराया जा सकता है? कभी किसी चोर को देखा कि काजल चुराता है कोई? लेकिन ये इस्तिआरा है। आंख से काजल चुराने का मतलब है एक मोमिन की आंख का काजल वो डब्बी वाला नहीं है, इश्क मुस्तफा हुआ करता है, मोहब्बत मुस्तफा उसकी आंख का काजल है। और ये चुराने वाले चोर मौजूद हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। अरे तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सारे लोग तेरी गठरी देख रहे हैं। कभी जाना सफर में, ट्रेन में बैठे हो, 1000 लोग सफर कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे पास डायमंड है, सोना है, और चोर को अगर पता चल गया तो 999 को नहीं देखेगा, सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहा होगा। ये कब सोएगा कि गठरी उठा लूं, कब गाफिल होगा कि उछक लूं। इसलिए कि उसको 999 से मतलब नहीं, इसी एक से मतलब है। हमने देखा है आज भी एक से मतलब किसको किसको होता है। आज भी बड़े बड़े लोग हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनसे किसी को मतलब नहीं। एक ऐसे से मतलब है जिसके पास गठरी है, जिसके पास इश्क मुस्तफा की दौलत है। दुनिया उसकी तरफ नजर जमाए बैठी है कि इधर गाफिल हो तो इसको तोड़ दें, इसको मार दें और इसका इश्क छीन लें। यह एक बात 100 साल पहले अंग्रेज कह करके गए थे इस जमीन से, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये कह करके गए थे, ये मौत से भी डरता नहीं, भूखा प्यासा रहता है,
اس کے اندر جو زندگی باقی رکھی ہوئی چیز ہے وہ روح محمدی ہے. محمد عربی کے لیے مر جاتا ہے, لڑ جاتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے, تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. آپ بھی اس بات پر آ جاؤ, اللہ زندگی عطا کرے گا, وہ زندگی عطا کرے گا کہ ہزاروں تمہاری طرف دیکھنے کو فخر محسوس کریں گے, تمہارا چلنا پھرنا بھی نعمت بن جائے, تمہارا رہنا بھی باعث برکت بن جائے. وہ زندگی نہ جیو جس کے مرنے کے بعد بھی جانے والے کہیں دھرتی کا بوجھ چلا گیا, گناہوں کا اڈا ختم ہو گیا. ایسی زندگی گزار کر کے جاؤ کہ تمہارے یہاں جانے کے بعد دنیا یہ کہے کہ وہ چلتا تھا تو مدینے کی خوشبوئیں پھیلاتا تھا, میرے مصطفیٰ کی باتیں کرتا تھا, عشق میں ڈوبا ہوا تھا, اس کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنتوں کے آثار تھے. ورنہ جنازے بہت سارے اٹھ کر کے چلے گئے. ان جنازوں کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا ہے قبرستانوں میں تختیاں بھی بجھ گئیں, لوگ دفن ہو کر ختم ہو گئے, تاریخیں مٹ گئیں. لیکن میرے عزیزوں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا جنازہ بھی گیا, قبر بھی بنی, 100 سال بھی ہو گئے, لیکن ان کا نام مرتا نہیں, مارنے پر بھی مرتا نہیں, ختم کیے جانے پر بھی ختم نہیں ہوتا. ابھی کرناٹک کی سرزمین پر ہیں ہم, بہت دور رہنے والے ہیں, لیکن پھر اگر میں یہاں ایک بات کا اعلان کروں, ابھی جواب میں دیکھو یہ مجمع کیا کہتا ہے, عشق محبت, عشق محبت. کون ہے وہ اعلیٰ حضرت, کون ہے؟ صرف عشق محبت کی بات کی جاتی ہے تو ہر بچے کی زبان سے اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے. وہ اعلیٰ حضرت مجمعوں میں زندہ ہے, ہماری محفلوں میں زندہ ہے. کس لیے زندہ ہے؟ اس لیے کہ پٹھان قبیلے کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا, جب تک زندہ تھا یہ کہتا تھا وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بریلی کا وہ امام اس وقت قلم چلا رہا تھا جب درندے میرے نبی کی شان میں بھونک رہے تھے, کتے بھونک رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا رسول کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں, کوئی کہہ رہا تھا نبی امتی کے برابر ہو سکتا ہے, بڑے بھائی کے برابر ہے, اتنا ہے اتنا ہے, مقامات ناپ رہا تھا. جب بریلی کا امام جلال میں کہہ رہا تھا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ارے پاؤنڈ کی لالچ میں, مال کی لالچ میں مولوی بکے ہوئے تھے, فتوے انگریزوں کے مطابق دیا کرتے تھے, ان کو برطانیہ سے تنخواہیں آیا کرتی تھی. ان کے تھوڑے سے مال کی بنیاد پر جنہوں نے دین بدل لیا, اپنے جبے کبے سب بدل ڈالے, مدرسوں میں نافذ شریعت کو بھی انہوں نے ختم کر ڈالا, میرے مصطفیٰ کی عظمت پر بھونک کر کے. ان کو پتا نہیں تھا انگریز کب تک انہیں پال سکتے ہیں, کب تک انہیں دے سکتے ہیں. نذرانے بھی بند ہو گئے, انگریز بھی چلا گیا, ان کے سارے باپ دادا بھی ختم, ان کے سارے نذرانے بھی ختم. اس زمانے میں بریلی کا امام تنہا تھا, لیکن یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارا رسی والا, زمام حکومت والا مسئلہ سب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. ہم سے بھی آ کر کے کچھ لوگوں نے کہا تھا حضرت آپ آئے ہیں ہمارے محلے میں, سود پر آپ کچھ نہ کہیں, یہاں پر بہت سارے لوگ فائنانس کا کام کرتے ہیں. میں نے 1.5 گھنٹہ سود پر ہی بیان کیا تھا. بلانا ہے بلاؤ, اس کے بعد نہ بلاؤ. بات میرے مصطفیٰ کی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ بول کر کے رہے گئے. ابھی میرے آنے سے پہلے آپ کے ذمہ دار حضرات بھی ڈرے سہمے ہوئے تھے, اور یہ لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دستخط کر دیجئے, وہ نہیں بولیں گے. یہ اتنا کہوں گا میں, کتا کسی کو نہیں بولوں گا. اگر کتا ہوتا تو بڑے لوگ آج پالتے کیوں اس کو؟ مرسیڈیز میں بیٹھ کے جاتا ہے, آڈی میں بیٹھ کے گھومتا ہے, اتنا تو وہ ٹام. ہاں پھر بھی میں سرا والوں سے کہتا ہوں آپ کی یہاں سے میں کتا کسی کو نہیں کہوں گا.
لیکن جو کتا ہوگا اس کو کتا کہوں. اتنا کہنے کی تو اجازت ہے, حکومت سے بھی ہے, قانون سے بھی ہے, کمیٹی والوں کی اجازت کی ضرورت. یہ بات اور مذاق نے شروع کیا. حالات ایسے آ گئے کہ سب سے زیادہ میں نے آج دیکھا ہے وہ لوگ ہیں جو مسلم نیتا بنے ہوئے ہیں, لیڈر بنے ہوئے ہیں. میری بات کڑوی لگے گی, بات یاد رکھنا, بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے, نگل لو تو فائدہ ہے, اگل دو گے جتنا تمہارے اندر اگر کرنا نہ آتا ہو تو اس میدان میں آتے کیوں ہو؟ اس میدان میں کیوں آتے ہو؟ قوم کی دلالی کرنے کے لیے, عزت نفس بیچ کر کے اسلام اور مذہب اسلام کا سودا کرنے کے لیے. مجھے تکلیف انہی لوگوں سے ہے, اسی لیے کہا گیا ہے, مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی اس قوم کو کوئی دوسرا برباد نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا ہی آدمی برباد نہ کرے. آپ کا آدمی جب تک نہ توڑے کوئی دوسری قوم آپ کو نہیں توڑ سکتی. ایک بہت بڑے آفیسر کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ایمان والوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دے گا, الا یہ کہ مگر یہ کہ مسلمان ہی غدار ہوگا, جماعت کی دلالی کر رہا ہوگا, بزدلی اس کے اندر آئی ہوگی, وہ قوم کو بیچنے کی باتیں کر رہا ہوگا, مخبری کر رہا ہوگا. آج تو کتنے لوگ اسی پر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں, وہ ٹپر بنے ہوئے ہیں, مخبر بنے ہوئے ہیں, کتنوں کے گھر اس پر چل رہے ہیں.